Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Fadl Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. The aim of the institute is to impart knowledge for the sake of Allah. Hazrat Sheikh Abdul Aziz Taqiyuddin Nab'allahu Maqadu ka farman mubarak. آپ تحصیل الحاصل سے نقل فرماتے ہیں کہ ساری نفلی عبادتوں سے درود پاک پڑھنا افضل ہے. حوالہ کتاب. دنیا کے علماء اور سب کے سب مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھے گا وہ موت کی طریقے سے محفوظ رہے گا. تو بہت بڑی بات ہے، بہت زیادہ فضائل ہیں درود شریف کے. اللہ پاک میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. فری آن لائن انگلش لینگویج کورس لیول 1 for beginners, second page. Lesson number 18, English grammar, parts of speech. یہ انگلش لینگویج کی ہماری کلاس جاری ہے. اس کے بعد جو ہمارا اگلا کورس ہوگا وہ انگلش گرامر ہوگا. تو یہ جو آج کا لیسن ہے یہ اس کورس سے متعلق تو نہیں، یہ تو لینگویج کی کلاس ہے، لیکن ایک دو لیسن ہم اس میں رکھتے ہیں اس لیے ہیں کہ انگلش گرامر کا تھوڑا تعارف ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ساتھی اس کلاس میں ہیں وہی ساتھی ہمیشہ سے اگلی کلاس میں بھی ہوتے ہیں پھر، لیکن ایک ادھ بندہ جو ہے یا دو بندے مثال کے طور پر کوئی 20-30% لوگ جو ہیں نا پھر اس کلاس میں نہیں ہوتے. تو یہ چیز جو ہے نا ان کے سامنے آ نہیں جاتی. تو تعارف کے طور پر کہ انگلش گرامر کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کا تھوڑا سا تعارف جو ہے نا ہم ایک لیسن اس لیے ہم رکھتے ہیں اس میں. تو پارٹس آف اسپیچ، گرامر جو ہے نا، گرامر انگلش کی جو گرامر ہے پارٹس آف اسپیچ ہے اس میں. ٹھیک ہے. تمام پارٹس آف اسپیچ اگر سیکھ لیں تو سمجھے کہ پورا گرامر جو ہے نا آپ نے سیکھ لیا ہے. گرامر کوئی بھی لینگویج ہو دنیا کی، عربی ہو، اردو ہو، پشتو ہو، کوئی بھی زبان ہو، تو گرامر اس کی ضرور ہوتی. ٹھیک ہے. تو پارٹس کہتے ہیں حصوں کو، اسپیچ کہتے ہیں بولنے کو. انگلش گرامر میں پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں 8. ٹھیک ہے. اور ان 8 کے 8 کو آپ جب سیکھ لیں گے تو سمجھے کہ گرامر پر آپ کو پورا عبور حاصل ہو گیا. تو اس میں سب سے پہلے ہے ناؤن. ٹھیک ہے. ناؤن کا مطلب ہے اسم. اب گرامر جس طرح عربی کے گرامر سے آپ لوگ بہت زیادہ واقف ہیں. ٹھیک ہے. تو اردو گرامر سے آپ واقف ہیں. تو اس میں کافی چیزیں جو ہے نا ملتی جلتی ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ انگلش گرامر میں کچھ اور ہیں، اردو وغیرہ میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. یا الفاظ کا یا ترتیب کی کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. تو بہرحال ساتھ ساتھ اردو کا ہم وہ کریں گے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائے کہ ناؤن ہے تو ناؤن کیا ہے. ناؤن اسم ہے. اب اسم آپ عربی گرامر آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یا پڑھ رہے ہیں، تو اسم آپ کو پتہ ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ناؤن کا مطلب ہے اسم، اسم کا مطلب ہے نام. اب دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی اگر آپ مجھے بتا سکے کہ فلاں فلاں چیز ایسی ہے کہ جس کا نام نہ ہو؟ نام کے بغیر کوئی چیز ہے دنیا میں؟ ہے کسی کے ذہن میں کوئی چیز جس کا نو نام؟ سر. کوئی چیز نہیں ہے. نو سر. اگر آپ کہیں گے کہ جی کمپیوٹر کا نام نہیں ہے تو یہ کمپیوٹر اس کا نام ہو گیا.
اگر آپ کہیں کہ سانپ جو ہے نا اس کا نام نہیں ہے تو سانپ اس کا نام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو نام کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو ہر چیز کا نام ہے۔ اب اتنے سارے نام ہیں تو اربوں خربوں نام ہو گئے نا پھر۔ تمام ناؤنس کو 3 حصوں میں مینلی تقسیم کیا گیا ہے: نیم آف پلیس، جگہ کا نام; نیم آف پرسن، شخص کا نام; نیم آف تھنگ، چیز کا نام۔ یعنی پی فار پلیس، پی فار پرسن، ٹی فار تھنگ، پی پی ٹی۔ ناؤن کیا ہے؟ ناؤن پی پی ٹی ہے۔ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے آپ پی پی ٹی آپ ذہن میں رکھیں کہ ناؤن کیا ہے؟ نام پی پی ٹی ہے۔ پی پلیس، پی پرسن اور ٹی تھنگ، جگہ، شخص، چیز۔ تو کسی جگہ کے نام کو، کسی شخص کے نام کو، کسی چیز کے نام کو ناؤن کہا جاتا ہے، اسم کہا جاتا ہے۔ مثلا پلیس ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پلیس جو ہے، پلیس مثلا سٹی، شہر، ٹھیک ہے؟ شہر جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، اسلام آباد ایک جگہ کا نام ہے۔ اس طرح پرسن، شخص، تو بوائے لڑکا کسی شخص کا نام ہو گیا، محمد داؤد کسی شخص کا نام ہو گیا۔ اس طرح تھنگ، چیز، تو پین کسی چیز کا نام ہو گیا، ڈالر پین کسی چیز کا نام ہو گیا۔ تو یہ جگہوں کے نام، یہ شخص کے نام، یہ چیزوں کے نام۔ تو چیز کا نام، شخص کا نام اور جگہ کا نام اس کو ناؤن کہتے ہیں۔ پھر اس ناؤن کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ ناؤن کی اقسام ہے دو بڑی بڑی۔ ایک ہے کنکریٹ ناؤن۔ کنکریٹ ناؤن، کنکریٹ ویسے ٹھوس کو سخت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کنکریٹ ناؤن۔ ایبسٹریکٹ، ایبسٹریکٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کنکریٹ ناؤن اور ایبسٹریکٹ ناؤن میں کیا فرق ہے یہ بھی ناؤن، ٹھیک ہے؟ اور ناؤن کا ہم نے کیا پڑھا؟ پی پی ٹی یہ بھی ہے، پی پی ٹی یہ بھی ہے۔ کنکریٹ پلیس پرسن تھنگ اور ایبسٹریکٹ پلیس پرسن تھنگ۔ اب کنکریٹ پلیس پرسن تھنگ کیا ہے؟ جس کو ہم سی دیکھ سکیں، ٹچ، چھو سکیں۔ تو کنکریٹ پلیس پرسن تھنگ کون سے ناؤن ہے؟ وہ ناؤن جن کو ہم دیکھ سکیں یا جن کو ہم چھو سکیں۔ آواز زیادہ سلو تو نہیں ہے؟ نہیں سر، صحیح۔ اچھا، آواز تھوڑا سلو ہے استاد جی۔ ابھی ٹھیک ہے؟ ابھی بہتر ہے، ابھی اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ تو ناؤن کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ناؤن مینس پلیس پرسن تھنگ۔ پلیس جگہ کا نام، پرسن شخص کا نام، تھنگ چیز کا نام۔ تو کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ کنکریٹ ناؤن وہ ہے جس کو ہم سی دیکھ سکے، ٹچ، چھو سکیں۔ تو یا دیکھ سکے اور ٹچ کر سکے دونوں، یا دیکھنا اور چھونا دونوں میں سے دونوں شرطیں پائی جائیں، یا ایک شرط پائی جائے، ٹھیک ہے؟ مثلا فلاور ہے، پھول ہے، تو اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں۔ چائلڈ، بچہ ہے، اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو ہم چھو بھی سکتے ہیں۔ اسکائی، آسمان ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم چھو نہیں سکتے لیکن دیکھ تو سکتے ہیں۔ تو دونوں شرطیں یا دونوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے تو وہ کنکریٹ ناؤن ہے، پلیس پرسن تھنگ۔ اور ایبسٹریکٹ پلیس پرسن تھنگ کیا ہے کہ اونلی وی کین فیل اٹ، ٹھیک ہے نا؟ جس کو ہم صرف فیل کر سکیں، فیل محسوس کر سکیں، بیلیف یقین رکھ سکیں۔ جس کو ہم محسوس کریں یا یقین رکھیں کہ ہاں یار یہ چیز ہے دنیا میں، تو وہ اس کو ہم ٹچ نہ کر سکیں، اس کو ہم دیکھ نہ سکیں، ہم محسوس کر سکیں، ہم بیلیو یقین کر سکیں، تو وہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ مثلا اسمیل ہے، تو پھول کی جو خوشبو ہے نا، اسمیل، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھ سکتے ہیں، ٹچ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یقین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ ارتھ کویک، زلزلہ، اس کو دیکھ نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، یقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ محسوس کرتے ہیں۔ ایئر، ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، گرم گرم ہوا چل رہی ہے، تو اس کو ہم نہ ٹچ کر سکتے ہیں، نہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، بس ہم
یقین کرتے ہیں کہ ہاں ہوا ہے، ہوتی ہے دنیا میں، فیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرق ہوا کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ ناؤن کے بیچ کا۔ پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں، اس کی بہت ساری قسمیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم نے یہ مختصر انٹروڈکشن کے طور پر یہ لکھا ہے۔ پھر کنکریٹ جو ہے نا، ایبسٹریکٹ تو یہاں ختم ہوگی، اس کے آگے قسمیں نہیں، کنکریٹ کے آگے قسمیں ہیں۔ کامن ناؤن ہے، یہ کنکریٹ کی قسم ہے، پراپر ناؤن ہے، میٹیریل ناؤن ہے، اور کولیکٹیو ناؤن ہے۔ کامن ناؤن جس کو اردو میں، عربی میں نکرہ کہتے ہیں، اور پراپر کو معرفہ کہتے ہیں۔ میٹیریل اس میں خواب ہے، کولیکٹیو اس میں مجموعہ ہے، مجموعی ہے۔ تو ان دونوں کا آپس میں جوڑا ہوتا ہے، اور ان دونوں کا آپس میں جوڑا ہوتا ہے۔ تو اس سے تو آپ بخوبی واقف ہیں ان چاروں سے، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی گرامر میں بھی یہ چیزیں ہیں، اردو میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ بار انگلش میں کس طرح ہے، اور اس میں تھوڑا فرق ہوگا کہیں نہ کہیں۔ یہاں پر انگلش میں یہ ہے کہ کامن ناؤن اس میں نکرہ مثلاً بوائے ہے، عام، ٹھیک ہے نا۔ کامن کا مطلب عام، پراپر کا مطلب خاص۔ تو بوائے لڑکا، مین آدمی، تو وہ ہے یہ ناؤن، ٹھیک ہے نا۔ ناؤن مینس پلیس، پرسن، تھنگ۔ یہ ہم نے ذہن سے نکالنا نہیں ہے کہ کامن پلیس پرسن تھنگ اور پراپر پلیس پرسن تھنگ، ٹھیک ہے۔ اس طرح میٹیریل پلیس پرسن تھنگ اور کولیکٹیو پلیس پرسن تھنگ۔ تو وہ نام جو ہم عام بندے کے لیے، عام آدمی کے لیے، عام شخص کے لیے، عام جگہ کے لیے، عام چیز کے لیے استعمال کرے، وہ کامن ناؤن ہو گیا۔ پراپر جو ہم خاص آدمی کے لیے، خاص چیز کے لیے، خاص جگہ کے لیے استعمال کرے، وہ پراپر ناؤن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی آپ میں سے کوئی ایک لڑکا یا ایک آدمی یہ سبق ذرا پڑھ کر سنائے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہر کوئی کہے گا کہ مجھے کہہ رہے ہیں۔ اگر میں کہوں گی جی علی پڑھ لے، علی صاحب پڑھ لیں، تو پھر سب نہیں بولیں گے، صرف ایک ہی بندہ بولے گا۔ میں کہوں جی عبدالقادر صاحب پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، زاہد صاحب پڑھ لیں، تو پھر وہ ایک بندہ پڑھے گا۔ تو یہ خاص نام ہو گیا۔ جبکہ مین جو ہے آپ سب کے لیے استعمال ہوگا، بوائے آپ سب کے لیے استعمال ہوگا، گرل، وومن، ٹھیک ہے، مدر، یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور علی ہے، زاہد ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ پھر سب کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ کسی ایک بندے کے لیے استعمال ہوگا۔ تو ان دونوں کا جوڑا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے بعد ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب کبھی ہم کسی جملے میں، ٹھیک ہے نا، یہ نام لکھتے ہیں، تو یہ ہمیشہ اس کا پہلا حرف جو ہے نا وہ سمال ہوگا، چھوٹے حروف سے شروع ہوگا۔ اور پراپر ناؤن کا پہلا حرف ہمیشہ کے لیے کیپیٹل لیٹر کے ساتھ ہوگا، اس کا پہلا حرف بڑا ہوگا۔ جو چھوٹی اے بی سی، بڑی اے بی سی ہم کہتے ہیں نا، اسمال لیٹر، کیپیٹل لیٹر، تو اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ میٹیریل ناؤن، کولیکٹیو ناؤن، تو ان دونوں کا آپس میں ربط ہے، ٹھیک ہے، جوڑا ہے، اور ان دونوں کا آپس میں رابطہ ہے، جوڑا ہے۔ یہ کس طرح؟ میٹیریل جو ہے اس میں خام کو کہتے ہیں، مثلا شوگر ہے، یہ میٹیریل ہے، ملک ہے، یہ میٹیریل ہے، واٹر ہے، ٹی لیوز ہیں، شوگر چینی، دودھ، پانی، ٹی لیوز چائے کی پتی، ٹی چائے، لیوز پتے چائے کی پتی، اور کولیکٹیو یہ اس میں مجموعہ، ٹھیک ہے، مثلا ٹی۔ تو اب شوگر اور ملک اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جب یہ ساری چیزیں ملتی ہے تو اس سے کیا بنتا ہے؟ اس سے ایک نئی چیز بن جاتی ہے جس کو ہم چائے کہتے ہیں۔ تو ٹی خود کچھ نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں سے یہ ٹی بنی ہے، اور یہ چیزیں خود اکیلے کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ مل جائے تو پھر ایک نئی چیز بنا لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ چیز بنتی ہے، اور یہ چیز ان سے بنتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ بوائے ہے، مین ہے، علی ہے، تو جب یہ تینوں ملیں گے نا اور ایک جگہ بیٹھیں گے تو پھر اسے کیا بن جائے گا؟ یہ جو ہے نا یہ میٹیریل ہو جائے گا، اور اس سے کیا بن جائے گا؟ ان 3 بندوں سے یا 4 بندوں سے یا 5 بندوں سے پھر ہم کہیں گے یہ کلاس بن گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ کلاس بن گئی ہے۔ تو کلاس کولیکٹیو ہو جائے گا، اور یہ جو لوگ ہیں اس کے لیے، جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ میٹیریل ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے پھر مثلا اینٹ ہیں، سیمنٹ ہیں، اور اس طرح ریت ہے، اور وغیرہ وغیرہ، وہ میٹیریل ہے، اور ایک دیوار آپ نے بنائی تو وہ کولیکٹیو ہے۔ تو
اور پھر یہ چیزیں آپس میں جو ہے نا چینج ہوتی رہتی ہے. مثال کے طور پر ہم جو ہے نا اینٹ اور سیمنٹ اور ریت ان چیزوں سے کیا بناتے ہیں؟ ہم دیوار بنا لیتے, تو دیوار کولیکٹیو ہو گیا. پھر 4 دیواریں مل کر ایک کمرہ بناتے ہیں, تو وہ دیواریں پھر کیا ہوگی؟ وہ پھر میٹیریل میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور کمرہ پھر کولیکٹیو بن جاتا ہے. پھر کمرے 3-4 کمرے بن کر گھر بناتے ہیں, تو وہ کمرے پھر میٹیریل بن جاتے ہیں کس کے لیے؟ گھر کے لیے. تو یہ اس طرح یہ سلسلہ یہ چلتا بھی رہتا ہے. تو دیوار کو اگر اس صورت میں دیکھیں کہ اینٹ اور بجری کے حساب سے دیکھیں تو پھر وہ دیوار کولیکٹیو ہے اور وہ میٹیریل ہے, اور 4 دیواریں پھر میٹیریل بن جاتی ہے اور کمرہ پھر کولیکٹیو ہو جاتا ہے. اس طرح 4 کمرے میٹیریل بن جاتے ہیں اور گھر یا عمارت یا بلڈنگ وہ پھر کولیکٹیو جاتا ہے. تو یہ چیزیں اس طرح کرتے کرتے پھر آگے دور تک پہنچ جاتی ہیں. پر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کامن ناؤن کیا ہے, پراپر ناؤن کیا ہے, میٹیریل کیا ہے, کولیکٹیو کیا ہے وہی ناؤن, پلیس, پرسن, تھنگ. اچھا جناب, ناؤ چینج دا ناؤن اینڈ اسپیک انگلش. تو آگے ہم نے ابھی چونکہ ہماری کلاس تو لینگویج کی ہے, اب ناؤن کو ہم نے اس طریقے سے سیکھنا ہے کہ ناؤن ہم نے سیکھ لیا, سمجھ آ گئی. اب ناؤن کو ہم نے گرامر کا تو کام ہے نا لکھنے کے ساتھ, ہمارا جو لینگویج جو ہم گرامر سیکھیں گے اس کو ہم بولیں گے. جتنا آپ گرامر کو بولیں گے تو پھر ساری عمر آپ کو بھولے گا نہیں. تو بہرحال اس سے پہلے کہ ہم بولنا شروع کریں ناؤن کو, تو آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال, کوئی کنفیوژن, کچھ پوچھنا ہو تو جتنا ہم نے پڑھ لیا تو اس حساب سے آپ لوگ پوچھ لیں, تاکہ پھر اگر کوئی سوال ہے اس کو مطلب حل کر لیں اور آگے پھر ہم جائیں. چلیے کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں بہرحال. اچھا, ایبسٹریکٹ ناؤن جو ہے نا, ایبسٹریکٹ ناؤن کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ, اس میں فرق یہ ہے کہ کنکریٹ جس کو ہم دیکھ سکیں, جس کو ہم ٹچ کر سکیں, دونوں شرطیں پائی جائے یا دونوں میں سے ایک شرط پائی جائے. مثلا فلاور ہے, پھول ہے, تو اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور ٹچ بھی کر سکتے ہیں. اسکائی ہے, اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور ٹچ نہیں کر سکتے. دونوں میں سے ایک شرط پائی جاتی ہے. تو دونوں شرطیں ہو, دیکھنے کی, چھونے کی, یا ایک شرط ہو تو اس کو ہم کنکریٹ کہتے ہیں. اور ایبسٹریکٹ کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ ناؤن یہ ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہ سکیں اور چھو نہ سکیں, صرف ہم محسوس کر سکے اور یقین رکھ سکے کہ ہاں یہ چیز دنیا میں ہے. مثلا اسمیل ہے, تو خوشبو تو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں, اس کو ہم ٹچ بھی نہیں کر سکتے. نہ یہ شرط پائی جاتی ہے نہ یہ شرط پائی جاتی ہے, بلکہ یہ دونوں شرطیں یا ان میں سے ایک شرط پائی جاتی ہے. تو اسمیل جو ہے اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم محسوس کرتے ہوئے ہم یقین بھی کرتے کہ ہاں یہ چیز ہے دنیا میں. ٹھیک ہے, تو اس طرح ارتھ ہے, زلزلہ ہے, اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں, ٹچ بھی نہیں کر سکتے, لیکن ہم محسوس کرتے ہیں یا بیلیو کرتے ہیں. ایئر ہے, ہوا ہے, تو اس میں بھی یہ شرطیں نہیں پائی جاتی, دیکھنے کی, چھونے کی, محسوس کرنے کی اور یقین رکھنے کی شرط پائی جاتی ہے. اس طرح مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ہیں. بچہ ہے نا, بچہ, چائلڈ, وہ کیا ہے, کنکریٹ ناؤن ہے یا ایبسٹریکٹ ناؤن ہے؟ چائلڈ کنکریٹ نہ. کنکریٹ ناؤن ہے, کنکریٹ سر. کیونکہ اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں, چھو بھی سکتے ہیں. صحیح ہے. اور چائلڈ ہوڈ, بچپن, تو بچپن کو آپ دیکھ سکتے ہیں, نہیں سر. چھو نو سکتے سر. ہیں, نو سر. نو لیکن سر. یقین تو رکھتے ہیں. جی جی سر. سر. ہاں, تو جس کو ہم, اب ایک چیز ہے دنیا میں, اس کا نام بھی ہے, اس کا نام بھی ہے, لیکن اس کو ہم صرف یقین اس کا کر سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ٹچ یا سی نہیں کر سکتے, تو وہ ایبسٹریکٹ ناؤن میں آئے گا. اس طریقے سے مثلا ٹیچر ہے, ٹیچر کو آپ دیکھ سکتے ہیں,
ٹھیک ہے. ٹیچر کو آپ اسے ہاتھ ملا سکتے ہیں, ٹچ کر سکتے ہیں, لیکن ٹیچنگ ہے تو ٹیچنگ کو آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹیچر کو نہیں دیکھ سکتے, بس آپ کہتے ہیں ہاں یار یہ ایک چیز ہے دنیا میں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو ہم بلیو کرتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز دنیا میں ہے, لیکن اس کو ہم ٹچ یا سی نہیں کر سکتے, تو وہ جو ہے نا ایبسٹریکٹ ناؤن میں اس کا شمار ہوتا ہے. اچھا جی, اور کوئی سوال ہے؟ آگے جائیں. Yes, sir. اچھا جناب, ناؤ اب change the noun and speak English as much as, جتنا زیادہ you want آپ بولنا چاہیں, جتنا آپ زیادہ بولنا چاہیں آپ بولنا چاہیں بولیں. مثلا پلیس, اسٹوڈنٹ 1 اور اسٹوڈنٹ 2. اسٹوڈنٹ 1 کہتا ہے where are you, تو اسٹوڈنٹ 2 کیا کہتا ہے I'm in the kitchen. تو کچن کیا چیز ہے؟ Please. پلیس ہے. ٹھیک ہے, نیم آف پلیس ہے تو ناؤن ہے نا. Yes, sir. جی سر. اس طرح, یا آپ کہیں کچن کی جگہ کہ where are you, آپ کہاں ہیں محسن, I'm in لاہور, میں لاہور میں ہوں. تو لاہور کیا چیز ہے؟ Noun. ناؤن سر. ناؤن ہے. اب کچن ایک کامن ناؤن ہے, عام جگہ ہے, ہر جگہ کچن ہو سکتا ہے. لاہور پراپر ناؤن ہے, لاہور تو Proper پراپر noun. ناؤن سر. پراپر ناؤن, اس میں معرفہ ہے, تو لاہور تو ہر شہر میں نہیں ہو سکتا نا. Yes, جی sir. سر. اس لیے یہ پراپر ناؤن ہو گیا. ویئر آر یو, آپ کہاں ہیں؟ I'm in مسجد, یا انگلش میں کہ ماسک, I'm in mosque, میں ماسک میں ہوں یا مسجد میں ہوں. تو یہ بھی ایک جگہ ہے. ٹھیک ہے, تو پلیس میں یہ ساری جی چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, پلیس میں ساری جگہ آتی ہیں. تو اسی طریقے سے پرسن, who is this, who is this, یہ کون ہے؟ This is عبداللہ, یہ عبداللہ ہے. تو عبداللہ کون ہے؟ پرسن ہو گیا. پرسن سر. Person. ہاں, دس از اے مین, یہ ایک آدمی ہے, آدمی بھی پرسن ہو گیا. یہ معرفہ ہو گیا, یہ نکرہ ہو گیا, یہ پراپر ہو گیا, یہ کامن ہو گیا. یہ یا کامن آپ سر. عبداللہ کی جگہ, مین کی جگہ آپ کہیں کہ دس از اے بوائے, دس از اے گرل, دس از اے اسٹوڈنٹ, دس از اے پیوپل, دس از اے اپرینٹس. بوائے لڑکا, لڑکی, اسٹوڈنٹ طالب علم, پیپل شاگرد, اپرینٹس شاگرد. ٹھیک ہے, یہ بھی شاگرد ہوتا ہے, یہ بھی شاگرد ہوتا ہے, یہ بھی شاگرد ہوتا ہے. یہ مدرسے کا, اسکول کا, کالج کے, یونیورسٹی کے شاگرد ہو گیا. یہ جو ہے دونوں جو کاریگر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی ٹیکنیکل کام سیکھتے ہیں, تو ان شاگردوں کو کہتے ہیں. تو ہم پرسن میں, یہ تمام لوگ پرسن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس طرح کے پرسن میں فادر ہے, مادر ہے, برادر ہے, وغیرہ وغیرہ, تمام اس میں آتے ہیں. تھنگ, چیز. اسٹوڈنٹ 1 کہتا ہے واچ دس, یہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ 2, دس از دا پین, پین کیا ہے؟ چیز ہے. یا اٹس اے پین, یہ پین ہے. تو دس یا اٹ دونوں کا مطلب ہے یہ. آپ دس کہیں یا اٹ کہیں, دونوں ٹھیک ہے. پین چیز. واٹس دس, یہ کیا ہے؟ واٹس دیٹ, وہ کیا ہے؟ دیٹس اے پین, وہ ایک پین ہے. یہ قریب کے لیے اور یہ دور کے لیے. دس اور اٹ قریب کے لیے, دیٹ دور کے لیے. بہرحال پین ایک چیز کا نام ہے. اچھا جی, تو لیٹس اسٹارٹ پریکٹس. ہو ول بی اسٹوڈنٹ 1؟ یس Ali. سر. جی, علی صاحب یو آر اسٹوڈنٹ 1, اینڈ Yes, Yes, sir. زاہد صاحب یو آر اسٹوڈنٹ 2. تو Yes, اپنی sir. طرف سے جو ہے, اپنی طرف سے کوئی بھی آپ جواب دے. پلیس کے بارے میں ہے تو آسک اباؤٹ اے پلیس, کوئی بھی جواب دے دیں. Where are you? I'm in the home. آمین. ایٹ ہوم, Karachi. ایٹ اور ان پھر بعد کے بعد صرف ہوم. ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. اور زاہد صاحب, آپ اب علی صاحب سے پوچھتے ہیں یہی سوال. Where are you, Ali صاحب؟ I'm in the room. I'm in the room. اچھا جی, Yes.
ظاہر صاحب پوچھے عبد القادر صاحب سے. Who is Abdul Qadir Sahab? عبد القادر صاحب جواب This is ان سے پوچھے this کسی is کے بارے میں Abdul پوچھے. Qadir. ہو از دس پوچھے کہ یہ کون ہے, وہ آپ کو Yes, بتا sir. دیں گے. کسی بھی کے بارے میں بتا دیں گے آپ کو. Yes, sir. Who is this? This is a man. گڈ. Yes, sir. عبد القادر صاحب آپ پوچھیں مصطفیٰ صاحب سے. What is this? What is this, Mustafa Sahab? Yes, sir. This is a man. محسن صاحب آپ جواب دے دیں. This is Abdullah. چیز کے بارے میں واٹ. عبد القادر صاحب دوبارہ پوچھ لیں محسن صاحب سے. What is this? This is shoes. دس از شوز. جی اب آپ پوچھیں محسن صاحب عبد القادر صاحب سے پوچھ لیں کہ وہ آپ کو جواب دیں گے. ان کے ہاتھ میں کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے. What's that? That's a pen. پین. جی زاہد صاحب Yeah. what's in your hand. What's in your hand. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. What's in your hand. My name, my hand is, sir, my Yeah, صرف hand in. اٹ کے ساتھ آپ جائیں. اٹ کے ساتھ. اٹس Yes, sir. It's کے ساتھ. اٹس It's a pen. نہیں, آپ کے ہاتھ میں It's پین ہے. a pen. آپ کے Yes, sir. ہاتھ میں اس وقت پین ہے یا موبائل ہے یا ہینڈ فری ہے, کیا چیز ہے. Sir, it's a mobile. ہاں, اٹس اے سیل فون, اٹس اے موبائل. Yes, sir. جی آپ علی صاحب سے پوچھیں. What's this? Ali sir. علی صاحب آپ کے سامنے کمرے میں کیا نظر آ رہے ہیں. کوئی چیز ہے تو بتا دیں. ٹیبل ہے, دیوار ہے. It's laptop. اٹس لیپ ٹاپ. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اچھا جی, سمجھ آ گئی آپ کو. فضل قادر خان اسلامک Yes, sir. انسٹیٹیوٹ یوٹیوب چینل, جی میل ایڈریس, فیس بک پیج, واٹس ایپ نمبر. فضل قادر خان اسلامک انسٹیٹیوٹ اسلام آباد پاکستان. سبسکرائب ٹو our یوٹیوب چینل فضل قادر خان اسلامک انسٹیٹیوٹ پاکستان. جزاکم اللہ خیر. ہاں جی, لیٹس پریکٹس اگین. اب پوچھے جناب, ایک دوسرے سے پوچھ لیں. یہ کچھ سوالات میں کر لیتا ہوں, تھوڑا سا ٹائم ہے, 2-3 منٹ ہیں, تو آپ کے سوالات سے بھی کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی. جس کو نہیں سمجھے اس کو بھی سمجھ آ جائے گی, ہمیں بھی فائدہ ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ میں کیا فرق ہے. کوئی بندہ بتائے گا. پہلے یہ بتائیں کہ ناؤن کیا ہے. جی سر. ناؤن جی کیا سر, ہے. میں بتاؤں. کسی بھی چیز کا نام. Name of person, name of thing, name of place. کسی بھی چیز کا نام سر. کسی بھی چیز کا نام وہ ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یس سر. یس اچھا, سر. کسی بھی چیز کا نام ناؤن ہوتا ہے. یس سر. اچھا, مرغی کا نام ناؤن ہے. کس کا مرغی کا Yes, Ustad ji. نام تو ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو انگلش میں خالق کہتے ہیں. خالق نا, اردو میں خالق کہتے ہیں, انگلش میں کریٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مخلوق کو کریچرز کہتے ہیں. کریچرز. ٹھیک ہے, کریچرز. اچھا, تو نون کی قسمیں ہیں. کون سی 2 بڑی قسمیں ہیں. Noun, Concrete, pronoun. کنکریٹ سر اور جی. ایبسٹریکٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ ناؤن. کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ. تو کنکریٹ اور Yes, sir. ایبسٹریکٹ میں کچھ فرق ہے. جی سر, کنکریٹ میں یہ فرق ہے سر کہ اس کو ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اگر ان دونوں میں اگر دونوں نہ ہو سر, دونوں صفت,
تو ایک بھی ہو، جس طرح سورج سر، سورج کو ہم فیل بھی کر سکتے اور ٹچ نہیں کر سکتے سر، ٹچ نہیں کر سکتے لیکن دیکھ دیکھ سکتے سر. دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اور تو ایبسٹریکٹ سر یہ جس طرح اب اس کو نفرت ہم سورج کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ٹچ نہیں کر سکتے، تو یہ کنکریٹ ہو گیا، یہ ایبسٹریکٹ ہو گیا. سر یہ ایبسٹریکٹ ہو گیا. کنکریٹ ہے سر. کنکریٹ ہے. سر کنکریٹ سوری سر. کنکریٹ ہے. کنکریٹ کیونکہ دیکھ تو سکتے ہیں نا. دیکھ سکتے ہیں سر. یہ سی دیکھنے ایک شرط تو پائی جی جاتی ہے. سر جی سر جی اچھا. سر. اور یہ جو بادل ہے، بادل یہ کنکریٹ ہے سر یا بادل abstract ہے؟ جی کنکریٹ سر. کنکریٹ ہے. اور بارش بارش بھی سر کنکریٹ ہے سر. کنکریٹ ہے. اور کنکریٹ ہے سر. اور سردی سردی ایبسٹریکٹ نیم ہے سر. ایبسٹریکٹ سر. ہاں ایبسٹریکٹ ناؤن سر. ایبسٹریکٹ ہے. کیوں ایبسٹریکٹ ہے؟ سر اس وہ کو ہم ٹچ نہیں محسوس کر ہوتا ہے سکتے سر، صرف فیل کر سکتے سر. فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اس کو ہم Yes, ٹچ sir. یا دیکھ نہیں سکتے ہیں. نہیں سکتے سر. اچھا. اور اس طریقے سے جو کامن اور پراپر نون ہے اس میں کیا فرق ہے؟ یہ کامن عام نام ہوتا ہے سر، اور جس طرح بوائے مین وغیرہ، اور یہ پراپر سر خاص عام، جس طرح شنکیاری سر یہ ایک کامن ناؤن ہے. کامن ہے. شنکیاری میں سوری سر یہ پراپر ناؤن ہے. پراپر ناؤن ہے. جی سر. شہر ہے. شہر جو ہے نا، شہر تو کوئی بھی شہر ہوگا لیکن شنکیاری یس. پراپر ناؤن ہوگا. یس ٹھیک سر ہے. یس سر. ہم کہہ دیجیے جی میں نے سر. ایک بہت پیارا جو ہے نا پہاڑی علاقہ، مجھے بہت علاقہ میں نے دیکھا، مجھے